عدالت کے زیر سایہ کی جانے والی شادی کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے۔ جب دو اپوزٹ سیکسز یعنی مرد اور عورت رشتہ ازدواج کے اندر جڑنا چاہیں تو عدالت ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے کہ وہ بغیر روک ٹوک اور معاشرتی پابندیوں کے بآسانی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو سکیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کورٹ میرج سے متعلق تمام معلومات فراہم کی جائے گی کہ کس طرح سے اور کون کون سے لوگ کورٹ میرج کر سکتے ہیں، عدالت کے اندر آپ کو کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑے گا اور کون کون سے کاغذات کورٹ میرج کے لیے درکار ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی والے لڑکے کے اوپر اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے ہراسمنٹ کرتے ہیں۔ ان سب مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم کورٹ میرج کے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ جو کورٹ میرج کا لفظ ہے وہ نہ تو کسی ایکٹ میں، نہ ہی آرڈیننس میں اور نہ ہی رولز میں ایکسپلین کیا گیا ہے، تاہم آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 35 رائٹ آف فیملی کو پاکستان کے اندر پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ پاکستان رولز آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی مخالف جنس یعنی مرد اور عورت آپس میں باہم رضامندی سے رشتہ ازدواج کے اندر جڑ سکتے ہیں، اور عدالت پابند ہے کہ وہ ان لوگوں کا تحفظ کرے جنہوں نے کورٹ کے اندر شادی کی ہے۔ اسلام کے مطابق بلوغت کو پہنچنے والے مرد اور عورت شادی کر سکتے ہیں، جبکہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کے مطابق لڑکے کی عمر کم سے کم 18 سال اور لڑکی کی عمر کم سے کم 16 سال ہونی چاہیے۔ اس عمر میں کی جانے والی شادی جو ہے وہ لیگل ہوگی۔ پاکستان کے اندر کورٹ میرج کرنے کا طریقہ کار بہت ہی سمپل ہے۔ محض چند ریکوائرمنٹس پوری کر کے آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ میرج کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلسری ہیں۔ سب سے پہلے دلہے اور دلہن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ، اس کے بعد جوڑے کا دلہے اور دلہن کا CNIC پاسپورٹ یا میٹرک کا سرٹیفکیٹ، اور اگر CNIC اور پاسپورٹ نہیں ہیں تو بے فارم پروڈیوس کرنا ہوگا۔ شادی کے 2 گواہ، اگر گواہ موجود نہیں تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اپنے لائر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ دلہے اور دلہن کی 4 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز، دلہن کی طرف سے فری ول کا ایفیڈیوٹ، یعنی وہ اس بات کا ایفیڈیوٹ دے گی کہ وہ بغیر جبر اور قید کے رضامندی سے شادی کر رہی ہے۔ دلہن کی طرف سے دوسری شادی کی صورت میں پہلی شادی کا طلاق نامہ یا شوہر کی وفات کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ مرد کی دوسری شادی کی صورت میں پہلی عورت کی طرف سے اجازت نامہ اور آربیٹریشن کونسل کی طرف سے اجازت نامہ یا طلاق نامہ یا عورت کا ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر شادی کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دلہے اور دلہن کو علاقہ مجسٹریٹ یا رجسٹرار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ علاقہ مجسٹریٹ سے مراد ہے جہاں پر دلہا اور دلہن یا ان میں سے کوئی ایک رہتا ہے۔ دلہا اور دلہن کی طرف سے مہر اور دیگر شرائط و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ نکاح خواں اسلامی طریقہ کار کے مطابق نکاح پڑھوائے گا۔ نکاح رجسٹرار نکاح کو رجسٹر کرے گا اور بعد میں لوکل یونین کونسل اور نادرا کی طرف سے شادی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ دلہن نکاح پڑھتے ہی بعد میں ایک ایفیڈیوٹ سائن کرے گی اور تصدیق کرے گی کہ اس نے جو نکاح ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ کو نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر اٹیسٹ کرے گا۔ اب سب سے اہم نقطہ اور مرحلہ، شادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور والدین کی طرف سے غیر ضروری پریشر کو ختم کرنے کے لیے ایک درخواست دلہن کی طرف سے سیشن جج کو دی جائے گی، اور دلہن زیر دفعہ 164 CRPC بیانات قلم بند کروائے گی۔ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد دلہا اور دلہن کو کورٹ کی طرف سے کاغذات فراہم کیے جائیں گے۔ ان کاغذات کی تفصیل کچھ یوں ہے: نکاح نامہ، اٹیسٹڈ میرج سرٹیفکیٹ، اٹیسٹڈ کاپی آف پٹیشن، اٹیسٹڈ کاپی آف ایفیڈیوٹ، اٹیسٹڈ کاپی آف کورٹ آرڈر، اٹیسٹڈ کاپی آف اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 CRPC۔
یہ 6 ڈاکومنٹس کورٹ کی طرف سے دلہا اور دلہن کو دیے جائیں گے جو بعد میں ان کے کام آئیں گے۔ کورٹ میرج کی کوئی اسپیسیفک فیس نہیں ہے، تاہم جو آپ اپنا لائر ہائر کریں گے یا ایڈوکیٹ ہائر کریں گے وہ اپنی فیس چارج کرے گا۔ اس کے علاوہ بیان کردہ جو تمام ڈاکومنٹس ہیں آپ اپنے ایڈریس پہ اگر منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی فیس جمع کروانی پڑے گی اور ساتھ میں ایڈریس بھی دینا پڑے گا کہ بعد میں یہ ڈاکومنٹس ہمیں اس ایڈریس پہ موصول ہو جائیں۔